السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ معزز سامعین، بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور پاکیزہ سنتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہی سنتوں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیوی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز سے فارغ ہوتے تو دیکھتے، اگر میں بیدار رہتی تو مجھ سے بات کرتے ورنہ سو جاتے۔ بیوی سے دوڑ میں مقابلہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ اس وقت وہ دبلی پتلی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تم لوگ آگے بڑھ جاؤ۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ گئے، پھر مجھ سے کہا آؤ مقابلہ کریں، تو مقابلہ ہوا اور میں سبقت لے گئی۔ پھر بعد میں ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ نکلی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آگے چلے گئے، پھر مجھ سے کہا آؤ مقابلہ کریں۔ اس وقت میں بھاری ہو چکی تھی، موٹی ہو چکی تھی۔ چنانچہ مقابلہ ہوا اور آپ سبقت لے گئے۔ پھر ہنستے ہوئے کہا اب برابر ہو گیا۔ جائز تفریح کے لیے بیوی کی مدد کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے چادر سے آڑ کیے ہوئے تھے، پردہ کیے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میں ہی اکتا گئی۔ تو تم بھی نوعمر کھیل کود کی شوقین لڑکی کے جذبات کا احترام کرو۔ مسجد میں جانے کی اجازت دینا، یعنی اگر بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے مت روکو۔ ازدواجی زندگی کے راز افشا نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے یہاں بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت اختیار کرے، اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ خلوت اختیار کرے اور پھر وہ شخص بیوی کے راز افشا کر دے۔ حسب استطاعت بیوی کے جائز مطالبات، بنیادی ضروریات پوری کرنا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ بیوی کے جذبات کو، بیوی کے دل کو ٹھیس پہنچے تو اس کی دلجوئی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ تو آپ نے ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا نبی تھے اور نبی کی بیوی ہو، وہ کیسے تم پر فخر کر سکتی ہے؟ پھر آپ نے کہا حفصہ اللہ سے خوف کھاؤ، غیرت میں مبتلا ہونے پر اسے پرسکون کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے رات کو کہیں چلے گئے تو انہیں غیرت آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور ان کی کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کیا غیرت میں مبتلا ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیسے غیرت میں مبتلا نہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا ہر شخص ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری مدد کی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ بیوی کے آرام و راحت کا خیال رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انجشہ نامی ایک غلام خودی خواہ تھے، یعنی اچھی آواز میں گاتے تھے جس سے مست ہو کر اونٹ تیز چلنے لگتے۔ تو آپ نے فرمایا اے انجشہ آہستہ ہانکو، آپ گینے ٹوٹنے نہ پائیں۔ بیوی کی ہر طرح مدد کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی کے موقع پر حضرت صفیہ کے اونٹ کے پاس بیٹھ گئے اور وہ آپ کے گھٹنے پر پیر رکھ کر سوار ہوئیں۔ وفات کے بعد بھی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت خدیجہ پر آتی تھی اتنی کسی اور بیوی پر نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے۔ بسا اوقات بکری ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر کے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجواتے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پاکیزہ سنتیں تھیں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔